السلام علیکم۔ پاکستان اردو پوائنٹ کے ساتھ میں آپ کا میزبان میاں نیب احمد۔ جی ناظرین، 14 اگست یوم تشکر، اس دن ہمیں شکر منانا چاہیے کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہوا۔ 14 اگست 1947 کو ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خونوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ آزادی حاصل کی۔ یہ آزادی کیسے حاصل کی، کیوں حاصل کی، اس کا کیا مقصد تھا، اس کا ہم لوگوں کو، آنے والی نسلوں کو کیا فائدہ تھا، اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ایم ڈی آف روزنامہ انتصاب انٹرنیشنل اسلام آباد چودھری اسد عباس صاحب۔ تو جانتے ہیں اسد عباس صاحب سے۔ جی سر، بتائیے گا کہ آزادی حاصل کرنے کا کیا مقاصد تھے، اور آزادی کیوں حاصل کی، اور آزادی حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہوا۔ حالانکہ جو ملکی صورتحال ہے وہ تو بالکل آپ کے سامنے ہی ہے کہ ملک آزاد ہونے کے بعد بھی ابھی تک آزاد نہیں ہے۔ لوگ ویسے ہی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ویسے ہی مجبور ہیں، ٹیکسوں کی بھرمار ہے، وابڈا اور سوئی گیس کے بلوں نے عوام کو لوٹا ہوا ہے۔ نیب صاحب شکریہ۔ آج 14 اگست ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں سربسجود ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا۔ جہاں تک بات ہے آزادی کی، تو یقیناً ہندوستان جب برصغیر کہلاتا تھا تو اس کو جب کہیں بھی مسلمان گائے ذبح کرتے تھے تو ہندو ایک بلوا عام برپا کر دیتے تھے، قتل و غارت گری ہوتی تھی۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال نے 2 قومی نظریہ پیش کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کو بیدار کیا اور ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا۔ جہاں تک بات ہے حقیقی آزادی کی، تو یہ ساری لفظی جنگ ہے، اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ قیام پاکستان سے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہوئے، اور کیا ان فوائد کے بدلے میں ہم نے پاکستان کو کچھ دیا یا نہیں دیا۔ اگر ہم اپنے حصے کا کام کریں، ہر شہری، ہر پاکستانی اپنے حصے کی شمع جلائے، تو یقیناً پیارا وطن امن، سکون، اتحاد، وحدت کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ سر پر یہاں پہ جو ہے نا، بات جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ وہ اس طرح کہ یہاں پہ ہر پاکستانی شہری جو ہے وہ اپنا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ اگر اس کی سیلری جو ہے ڈیلی کی، جو اس کی انکم ہے، وہ اگر 1000 سے 1500 روپے ہے نا، تو 1000 سے 1500 وہ کما کے لاتا ہے، اور اتنا ہی اس کا گھر کا ایکسپینس ہو جاتا ہے۔ اس پہ وہ جو ہے ماچس کی ڈبی سے لے کر گھی، دال، چینی، سبزی تک کے اوپر جو ہے نا وہ ٹیکس ادا کرتا ہے۔ وہ ٹیکس کی جو شرح ہے نا وہ 50% سے بڑھ چکی ہے۔ یعنی کہ 2018 میں جن چیزوں کی قیمت فار ایگزامپل 150 روپیہ تھی نا، ان چیزوں کی قیمتیں اب تقریباً 3 گنا بڑھ کے، اگر وہ 150 کی تھی اب وہ 600 روپے کی مل رہی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ کتنے ٹیکس جو ہے نا، ٹیکس کتنے زیادہ بڑھا دی گئی ہیں، قیمتوں میں کتنی زیادہ جو ہے وہ، جو پہلے کمی تھی لیکن اب ان کے اندر جو ہے نا مزید ان چیزوں کو مہنگا کر دیا گیا۔ تو اتنا ٹیکس دینے کے باوجود بھی حکومت خوشحال نہیں ہو رہی، اور اوپر سے یہ کیا کرتے ہیں، کشکول ہاتھوں میں لیے یہ ہمارے جو حکمران ہیں ملک در بدر گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں کہ بھئی ہمارا ملک لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ حکمرانوں کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے آج ہر پاکستانی اسٹریس میں ہے۔ البتہ آرمی چیف سید عاصم منیر نے جو گرین پاکستان کا کنسپٹ دیا ہے، اور اس سلسلے میں پچھلے دنوں ایک بہت بڑا سیمینار بھی ہوا تھا جس کے اندر اس کی ساری تفصیلات کے اوپر بحث کی گئی تھی۔ وہ مقصد کیا ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اگر اس کی زراعت کو ڈیولپ کیا جائے تو بہت ساری پیداوار ہمیں ٹیکس کے بغیر ملے گی، اور خالص اور مضر صحت چیزوں سے پاک ملے گی۔ تو امید کرنی چاہیے، امید کے اوپر دنیا قائم ہے، بجائے اس کے کہ ہم کرٹیسائز کرتے رہیں، حکمرانوں نے کیا، حکمرانوں نے یہ کیا، حکمرانوں نے وہ کیا۔ ہم اپنے حصے کا کام کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے گریبان میں دیکھیں، اور اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم دوسرے اپنے
پڑوس میں اور دوستوں میں اور محلے داروں میں یہ چیز عام کریں کہ انہیں بھی احساس دلائیں کہ پاکستان ہمارا اپنا وطن ہے، اس کا ترقی اور خوشحالی ہماری ترقی اور خوشحالی ہے، لہذا اگر اس کا نقصان ہوگا تو وہ ہمارا نقصان ہوگا۔ اس کو اپنا وطن سمجھتے ہوئے تو سر لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ مہنگائی کا جو عالم ہے، کتنی زیادہ مہنگائی ہے، لوگوں کا اپنا گھر کے جو تمام اخراجات ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو رہے، تو اتنی مہنگائی میں لوگ جشن آزادی کیسے منائیں گے؟ جو خرید و فروخت بچوں کے لیے، اب تو جو سوٹ ہے، بچہ اگر ایک ہے گھر کے میں 4 بچے ہیں، 4 بچے جو ہے وہ اگر سوٹ 1000 روپے کا ہے تو وہ 4000 روپے جو ہے اس کا ایکسپینس آئے گا۔ پھر وہ لڑکیاں جو ہے ربن مانگیں گی، اور اس کے علاوہ پھر بچے شوز مانگیں گے اور باجا مانگیں گے، ہارن بجائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ان کے بچے ہیں وہ ون ویلنگ کریں گے، بائک پہ روڈوں پہ نکلیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوں گے ان کے، اور خود بھی جانے کا خدشہ، اور ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے اگر کسی کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں تو اس کی بھی جان کا بھی خدشہ۔ یہ ملک کے جو نظام ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آزادی اس طریقے سے منانی چاہیے؟ اتنی مہنگائی میں لوگ ایک تو آزادی منائیں، اوپر سے ان خطرات کا مول لیں۔ دیکھیں جی، آج پارلیمنٹ ہاؤس میں تقریب جو ہوئی ہے اس میں 80% اسکولوں کے بچے تھے۔ بچوں کو لے آنے کا لے جانے کا سارا انتظام قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا تھا، اور وہاں پر ان کو غبارے اور پرچم اور جو بھی ہے ٹوپیاں وہ سب گورنمنٹ کی طرف سے فراہم کی ہیں۔ اس طرح کے اور مواقع اور مختلف تنظیمیں، ٹیچر تنظیمیں، طلبہ تنظیمیں اور ویلفیئر کی تنظیمیں پاکستان کے جشن آزادی کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں۔ جہاں تک بات ہے مہنگائی کی، تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات تو بہرحال ہوتے ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ون ویلنگ کی بات کی ہے آپ نے، اس میں بھی والدین کا بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ اگر وہ ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کریں تو یقیناً وہ قواعد و ضوابط کے اندر رہیں گے اور یہ ون ویلنگ کے ذریعے حادثات نہیں ہوں گے۔ امید کرنی چاہیے کہ 76ویں یوم آزادی پر پاکستانی قوم 21ویں صدی میں باوقار قوموں کی صف میں کھڑا ہونے کے لیے اپنے اپنے تئیں بھرپور کردار ادا کرنے۔ تو جی ناظرین، ون ویلنگ خود اور دوسرے کے لیے کسی حادثے کا سبب بن سکتا ہے، تو لہٰذا میری تمام والدین سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو بائک پہ ون ویلنگ مت کرنے دیں، تاکہ وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو، نہ وہ حادثے کا شکار ہو، نہ ان سے کوئی حادثے کا شکار ہو۔ 14 اگست یوم تشکر ڈے ہے، اس کو اچھے طریقے سے منایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ یہ دن جو ہے نا آزادی کا، یہ ہمارے باؤ اجداد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے جو ہے نا یہ دن جو ہے نا حاصل کیا۔ اس دن کو ہم مناتے ہیں تو منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس دن آزادی ملی، لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ باجے بجائیں اور ون ویلنگ کریں اور ایسے اعمال جس سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہو، جس کو اذیت ہوتی ہو، وہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان میاں نعیم احمد